بچپن میں انسانی ذہن ایک صاف کاغذ کی مانند ہوتا ہے۔ اس پر اگر وقت کا قلم کچھ لکھ دے تو وہ انمٹ ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ بھی میری زندگی پر ایک گہرے سائے کی طرح حاوی ہے۔ اس حادثے کے علاوہ میری زندگی میں اور کوئی ناخوشگوار یاد نہیں ہے، لیکن اس کا اثر اتنا شدید ہے کہ میرا طرز زندگی اس نے بدل دیا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میری عمر تقریباً 7 برس کی تھی۔ میں ایک اچھے خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ والد صاحب خاصے تعلیم یافتہ اور دوسرے شہر میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، جہاں رہائش کے لیے ان کے پاس ایک بہت بڑا بنگلہ تھا۔ ابو وہاں اکیلے رہتے تھے اور چھٹی کے روز ہم سے ملنے آتے تھے۔ ان کے ساتھ رہنے میں ہمیں کوئی مسئلہ درپیش نہیں تھا۔ یہاں اماں نوکری کرتی تھی۔ امی BA تھیں، ایک قریبی اسکول میں کام کرتی تھی، اس لیے وہ اس سہولت کے درپیش نظر نوکری کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی۔ حالانکہ ابو کے پاس کسی چیز کی کمی نہ تھی، لیکن امی نے بے جا ضد اختیار کی ہوئی تھی۔ شاید وہ اپنی آزادی کسی قیمت پر داؤ پر نہیں لگا سکتی تھی۔ ایک تعلیم یافتہ گھر ہونے کے باعث ہماری محلے میں کافی عزت تھی، اس لیے امی کی آزادی پر کسی نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ بابا دین محمد روز ہمارے گھر دودھ دینے آیا کرتا تھا۔ وہ اپنے وقت کا بہت پابند تھا، لیکن کچھ دنوں سے وہ دیر سے آ رہا تھا۔ ایک دن امی نے پوچھا کیا معاملہ ہے، تو کہنے لگا بی بی جی، بڑھاپے نے ایسا آند بوچا ہے کہ فرائض سے بھی غافل کر دیا ہے۔ بیماری بھی کسی دشمن کی طاق میں بیٹھی تھی، ذرا سا اعضاء کو کمزور پایا حملہ آور ہو گئی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ آئندہ دودھ دینے میرا بیٹا آیا کرے گا، پھر روزانہ اپنے بیٹے کو دودھ دینے بھیج دیتا تھا۔ اس کا بیٹا فیضان یہی کوئی 32 یا 34 برس کا ہوگا۔ بابا دین محمد تھا تو غریب، لیکن ہر حال میں بیٹے کو تعلیم دلوانا چاہتا تھا، اس لیے بڑھاپے میں اس وقت تک مشقت کرتا رہا جب تک جسم میں طاقت رہی۔ اس غربت کے عالم میں بھی اس نے اپنے بیٹے کو BA تک تعلیم دلائی۔ امتحان پاس کرنے کے بعد اس نے دودھ تقسیم کرنے کا کام فیضان کے سپرد کر دیا۔ میں اسے فیضان بھائی کہہ کر پکارتی تھی۔ شروع میں تو وہ گھر کے گیٹ پر ہی دودھ دے کر چلا جاتا تھا، لیکن بعد میں میری والدہ اسے اندر بلا کر بھی دودھ لینے لگیں، اور پھر روز کا یہی معمول بن گیا۔ فیضان ایک بظاہر سلجھا ہوا تعلیم یافتہ نوجوان تھا۔ وہ بے ضرر سا انسان معلوم ہوتا تھا۔ وہ باتیں کرنے کا بہت شوقین تھا۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ اپنے کالج کے زمانہ میں بھی بحث و مباحثہ میں حصہ لیتا رہا ہوگا، اس لیے جب بھی میری والدہ اسے اندر بلا کر دودھ لیتی، وہ کسی نہ کسی موضوع پر ضرور تبادلہ خیال کرتا تھا۔ ادھر میری والدہ بھی کچھ کم نہ تھیں، وہ بھی گفتگو کرنے کی اچھی خاصی ماہر تھیں۔ جب کسی بات پر ان کی بحث چھڑ جاتی تو وہ کافی دیر تک جاری رہتی۔ گفتگو کا یہ سلسلہ روز بروز دراز ہونے لگا۔ والدہ فیضان کی ذہانت سے بہت متاثر تھی، وہ اس کی بہت تعریفیں کرتی تھی۔ ہر روز فیضان صبح 7 بجے ہی ہمارے گھر آ جاتا اور باورچی خانے میں، جہاں میری والدہ ناشتہ تیار کرتی ہوتی، بیٹھ جاتا اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گھنٹوں باتیں کرتے۔ امی اسکول جانے تک وہ وہاں بیٹھا رہتا، پھر گھر چلا جاتا اور امی اسکول۔ ان دونوں کے درمیان ہر روز ایک نئے موضوع پر بحث ہوتی تھی۔ میں اکثر ان دونوں کے پاس بیٹھ کر ناشتہ کرتی تھی، لیکن میری ننھی سی عقل ان کی فلسفیانہ گفتگو سمجھنے سے قاصر تھی۔ میں یہ کہہ کر ہمیشہ ہر خیال کو جھٹک دیتی تھی کہ بڑوں کی باتیں میں میرا کیا عمل دخل، بڑوں کی باتیں بڑے ہی جانیں، کہہ کر میں چپ ہو جاتی تھی اور ناشتہ کرتے اسکول چلے جاتی۔ دوپہر کو جب اسکول سے لوٹتی تو فیضان کی صورت ہی گھر میں سب سے پہلے دیکھنے کو ملتی۔ دوپہر کا کھانا فیضان اپنے گھر سے کھا کر آتا تھا۔ والدہ نے تو کئی بار کھانا کھانے کی پیشکش کی، لیکن ہر بار اس پیشکش کو رد کر دیتا، اور شاید وہ یہاں صرف باتوں سے پیٹ بھرنے آتا تھا۔ صبح جب والدہ اسکول جاتی تو وہ بھی گھر چلا جاتا، اور دوپہر کو امی آرام کرتی، وہ اس لیے نہیں آتا تھا۔ شام ہوتے ہی وہ کسی بوتل میں جن کی طرح پھر حاضر ہو جاتا، اور آہستہ آہستہ وہ ہمارے گھر کا ایک فرد ہونے لگا تھا۔ اب والدہ گھر سے باہر کے تمام کام بھی اسی سے کروانے لگی تھیں، مثلاً گوشت لانا، بل جمع کروانا یا سبزی لانا۔ سودا سلف لانے کے بعد جو پیسے بچ جاتے تھے وہ بھی اس سے کبھی نہ لیتی تھی۔ ان تمام کاموں کے بدلے وہ سارا دن ہمارے گھر میں براجمان رہتا تھا۔ وہ صرف رات کو سونے کے لیے اپنے گھر جاتا تھا۔ جس دن والد صاحب نے آنا ہوتا تھا، اس دن وہ جلد گھر چلا جاتا تھا۔ امی ابو کو اس کے متعلق بتا چکی تھی۔ ابو نے بھی اس کے آنے پر کوئی اعتراض نہ کیا تھا۔ ویسے بھی وہ دقیانوسی خیال رکھنے والے نہیں تھے، وہ پڑھے لکھے اور کھلے دماغ کے آدمی تھے۔ ابو اکثر جمعرات کو آتے تھے۔ جمعہ کو وہ سارے گھر کے کام نپٹانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن چھٹی ہونے کے باعث بعض کام وہ نہ کر سکتے تھے، جیسے بجلی کا بل، کوئی اور دفتری کام۔ تو وہ جاتے ہوئے اکثر یہ کہہ دیتے کہ فیضان کے ذمہ لگا دیا ہے، وہ کر دے گا۔ والد صاحب امی پر اندھا اعتماد کرتے تھے، اس لیے وہ فیضان پر بھروسہ کرتے تھے۔ میری والدہ نے بھی فیضان کی محلے بھر میں تعریفیں کر دیں۔
بہت نیک لڑکا ہے جو اتنا کام آتا ہے، ورنہ کون اس طرح دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ محلے والے میری والدہ اور والد کی بہت عزت کرتے تھے، اس لیے والدہ جو کہتی تھی وہ مان لیا کرتے تھے۔ ہم لوگ تو خیر عزت دار تھے ہی، ہمارے گھر آنے جانے کی وجہ سے فیضان کو بھی محلے میں اچھا سمجھا جانے لگا۔ اس کی نیکیوں کے چرچے بھی زبانیں زد عام ہو گئے۔ میں عمر کے اس دور سے گزر رہی تھی کہ سب کچھ دیکھتی تھی، سنتی تھی، کچھ باتیں دماغ پر نقش بھی ہوتی تھی، لیکن میں ابھی انہیں سمجھنے کی صلاحیت نہ رکھتی تھی۔ میں سرسری سے دیکھتی تھی اور پھر کھیل کود میں مصروف ہو جاتی تھی۔ اماں چونکہ ابو سے مقابلہ کر کے ہم سب کو اپنے قریب رکھے ہوئے تھی، اس لیے انہوں نے ہماری تربیت میں بھی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ پڑھی لکھی ماں ہونے کے ناطے انہوں نے ہمیں ہر قسم کے احساس کمتری سے بچایا ہوا تھا۔ میں بھی ماں کی طرح بولنے کی اچھی خاصی صلاحیت رکھتی تھی۔ اتنی سی عمر میں تقریری مقابلوں میں حصہ لیتی تھی اور انعامات حاصل کرتی تھی۔ کھیل کود اور شرارتوں میں بھائی سے آگے تھی۔ میں ہر کسی سے اچھے طریقے سے ملتی تھی۔ سب میری ماں کی دی ہوئی تربیت کا نتیجہ تھا۔ انہوں نے ہمیں اس سلیقے سے پالا تھا کہ ہم میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن انسان پھر بھی انسان ہے، جس کو خطا کا پتلا کہتے ہیں۔ امی سے فیضان کے معاملے میں کوتاہی ہو ہی گئی۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا، اس بات کو اور 7 سال بیت گئے۔ وہ پہلے کی مانند آج بھی اسی طرح ہمارے گھر میں آتا جاتا تھا۔ اب شعور کا رس قطرہ قطرہ امرت بن کر میرے دل و دماغ میں اترنے لگا تھا، اور میں اس دور کی طرف تیزی سے قدم بڑھا رہی تھی جو ماں باپ کی نیندیں اڑا دیتا ہے۔ جب لڑکی جوان ہو جاتی ہے تو ماں باپ کے لیے بوجھ اور پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی، لیکن گھر کے ماحول اور دولت کی فراوانی نے میری معصومیت پر کسی قسم کی کوئی ضرب نہیں لگائی تھی۔ میں معصوم اور سادہ دل تھی، ویسے بھی لا باولی۔ امی کو خود بھی اس بات کا احساس نہیں تھا، اور نہ ہی انہوں نے مجھے کبھی محسوس کروایا کہ میں اب بچی نہیں رہی ہوں۔ اب اکثر ان کے کانوں میں یہ آواز پڑنے لگی کہ تمہاری بیٹی جوان ہو رہی ہے، اس کے لیے تمہارے گھر میں کسی غیر مرد کا آنا جانا مناسب نہیں ہے۔ لیکن والدہ یہ بات ایک کان سے سنتی دوسرے کان سے نکال دیتیں۔ وہ یہ کہہ دیتیں کہ میری بچی ابھی بہت چھوٹی ہے، ابھی تو اس کے کھیلنے کودنے کے دن ہیں۔ میری عقل اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ اب کسی کی نگاہوں میں اپنے وجود پر محسوس کرتی تھی۔ اب گھر میں فیضان کا آنا ناگوار گزرنے لگا تھا، کیونکہ میں نے محسوس کر لیا تھا کہ جب بھی اس کے سامنے جاتی اس کی نظریں مجھے اپنے جسم کے آر پار ہوتی نظر آتی تھیں۔ مجھے اس کا دیکھنا برا لگتا تھا، کبھی تو دل چاہتا تھا کہ اس کی آنکھیں نوچ لوں۔ ایسا کیوں ہوتا تھا، اس بات کا میرے پاس کوئی جواب نہ تھا، نہ مجھے اس کی سمجھ تھی، اور اس لیے نہ تو میں اس بارے میں فیضان سے کوئی بات کرتی تھی اور نہ ہی گھر والوں سے اس کے متعلق کچھ بتایا کرتی تھی۔ بتاتی بھی تو کیسے؟ امی جان تو مجھے ابھی تک بچی سمجھتی تھی، جبکہ میری سوچ میں اب واضح اور نمایاں بڑاپن نمودار ہو رہا تھا۔ اب جیسے ہی مجھے اچھی طرح محسوس ہو اور سمجھ سکتی تھی کہ اس ہی شعور نے مجھے آہستہ آہستہ یہ بھی سمجھا دیا تھا کہ فیضان کی نظریں مجھے کیوں بری لگتی ہیں، کیونکہ ان میں پاکیزگی نہیں تھی۔ ایک دن والدہ کو خبر ملی کہ ان کی بہت ہی عزیز دوست کا انتقال ہو گیا ہے۔ کل ان کا جنازہ ہے۔ وہ دوسرے شہر میں رہتی تھی۔ امی کو جنازے کے لیے یقیناً دوسرے شہر جانا تھا اور انہیں رات بھی وہیں بسر کرنی تھی، اس لیے فوری طور پر تار بھجوا کر نانی کو بلوا لیا۔ وہ میرے پاس رہی۔ نانی جان آ گئیں تو امی کو فوراً جنازے میں شرکت کے لیے روانہ ہو گئیں۔ ہر پل مدد کو تیار فیضان نے انہیں بس میں سوار کر دیا۔ میری نانی بہت ضعیف عورت تھی، ان کی بینائی کمزور ہو چکی تھی۔ وہ کسی کی صورت دیکھ کر اسے پہچان نہیں سکتی تھی، صرف آواز ہی سن سکتی تھی اور آواز کے ذریعے لوگوں کو پہچاننے کی کوشش کرتی تھی۔ شام کا وقت تھا، امی کو گئے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ میرے دونوں بھائی باہر کھیلنے کودنے گئے ہوئے تھے، وہ تقریباً رات کو ہی لوٹتے تھے۔ میں اپنے کمرے میں پڑھائی میں مصروف تھی اور نانی جان برابر والے کمرے میں نماز پڑھ رہی تھی۔ نانی کو سنائی بھی بہتر طریقے سے نہیں دیتا تھا۔ اتنے میں فیضان میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا کمرے میں آنا کوئی تعجب کی بات نہیں تھی، کیونکہ ہمارے گھر کا بڑا گیٹ اکثر کھلا رہتا تھا۔ گھر میں داخل ہونے والا کسی بھی کمرے کا رخ کر سکتا تھا۔ تعجب کا لمحہ تو اس وقت آیا جب فیضان نے امی کے متعلق مجھ سے پوچھا۔ میں حیران رہ گئی، کیونکہ امی کو وہ خود ہی گاڑی پر سوار کر کے آیا تھا اور اب انجان بنا معصومیت سمیہ کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ میں سمجھی وہ مذاق کر رہا ہے۔ میں نے کہا، تعجب ہے انہیں، آپ ہی تو صبح گاڑی پر سوار کر کے آئے ہیں، کیا انہوں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ وہ کل واپس آئیں گی؟ یہ جواب سنتے ہی وہ کمرے میں چلا آیا اور اس چارپائی پر بیٹھ گیا جس پر میں بیٹھی کام کرتی رہی تھی۔ تقریباً 2-4 منٹ خاموش رہنے کے بعد اس نے پڑھائی کے متعلق مجھ سے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ میں نے بڑا سمجھتے ہوئے ٹھیک جواب دیے۔ میں اسے تعلیم کی راہ میں پیش آنے والے مسائل اور مشکل سوالات کے متعلق بتانے لگی۔
وہ کتاب دیکھنے کی غرض سے میرے نزدیک آ گیا۔ معصوم سی بچی سوچ رکھنے والی لڑکی یہ نہ جان سکی تھی کہ اس کے دل میں فطور چھپا ہوا ہے۔ اس بات کا اندازہ بھی مجھے نہیں تھا کہ مرد کی نیت بدلنے میں صرف چند منٹ ہی لگتے ہیں۔ وہ چند لمحوں میں ہی بڑی محنت سے بنائی ہوئی ساڑی دیواروں کو عبور کر جاتا۔ میں نے اس کے عزائم سمجھنے میں بہت دیر لگا دی تھی۔ وہ باتیں کرتے کرتے ایک دم اٹھا اور آہستہ آہستہ دروازے تک جا پہنچا۔ میں یہ سمجھی کہ وہ جانے والا ہے۔ میں اسی طرح اس کی باتوں کا جواب دیتی رہی۔ مجھے دھچکا اس وقت لگا جب اس نے دروازہ فوراً بند کر دیا۔ میں نے اس کے چہرے پر درندگی دیکھی تو روح کانپ گئی۔ اپنا انجام بہت برا نظر آنے لگا۔ میری حالت پنجرے میں قید بلبل کی سی ہو رہی تھی۔ میں نے بھاگ کر اس کی قفس سے آزاد ہونا چاہا جہاں میری عزت کو درگور کیا جانے والا تھا۔ میری عزت کے ساتھ ساتھ میں بھی زندہ دفن ہو جاتی۔ جب بھاگنے کی کوئی راہ نہ بچی تو زور سے نانی کو پکارنا شروع کر دیا۔ ایک تو انہیں نظر کم آتا تھا اور دوسرا شام ہو رہی تھی، تیسرا وہ سنتی بھی کم تھی۔ کمرے کی ساری کھڑکیاں اور دروازہ بھی بند تھے۔ زیادہ چیخی تو اس نے بڑھ کر میرا منہ باڑی ہاتھ سے بند کر دیا۔ 14 برس کی دان پان سی لڑکی ایک مرد کا مقابلہ کیسے کر سکتی تھی؟ بلند دیواروں بند دروازوں نے میری عزت کا دامن تار تار ہوتے دیکھا۔ میری معصومیت کو اس ظالم نے بری طرح کچل دیا۔ اس نے دھمکی دی کہ اگر میں نے یہ بات کسی کو بتائی تو اچھا نہیں ہوگا، ویسے بھی تمہاری بات کا کوئی یقین نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا اور میں اپنی بربادی کا ماتم کرنے کے لیے تنہا رہ گئی۔ مجھے تو جیسے سکتہ ہو گیا۔ میرے ساتھ ایسا اس لیے ہوا تھا کہ میں جانتا تھا کہ میرے بھائی رات کو آئیں گے۔ نانی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اب سب کچھ بیکار تھا۔ میری تو دنیا اجڑ گئی تھی۔ نانی کو اس کے آنے جانے کی کوئی خبر نہ تھی۔ وہ اندر آئیں اور میں بھاگ کر ان کے گلے لگ گئی اور رونے لگی۔ وہ یہ سمجھے کہ میں امی کی بہت لاڈلی ہوں، اس لیے ان کی غیر موجودگی نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ وہ مجھے گلے سے لگا کر پیار کرنے لگیں، لیکن اصل بات تو وہ نہ سمجھ سکیں۔ لہٰذا رسوائی کا چرچا کرنے کی مجھ میں بھی ہمت نہ تھی۔ پہلے تو سوچا کہ نانی کو سب کچھ بتا دوں، لیکن پھر میں نے یہ خیال بدل دیا۔ میں امی کو یہ سب کچھ بتانا چاہتی تھی تاکہ انہیں اس بات کا احساس ہو کہ وہ آج تک آستین میں سانپ پال رہی تھیں۔ وہ تمام رات میں نے رو کر گزار دی۔ آنکھوں کے سوتے تھے کہ خشک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اگلے روز جب میری والدہ تشریف لائیں تو میں فوراً ان کے گلے لگ کے رونے لگ گئی۔ روتے روتے سارا واقعہ سنا دیا۔ مجھے اس بات کا پورا یقین تھا کہ میری والدہ کے لیے ایک مضبوط پناہ گاہ ثابت ہوں گی۔ وہ مجھے اپنی محبت اور شفقت کے مضبوط حصار میں لے کر اس بیڑیے سے ضرور انتقام لے گی۔ سمجھتی تھی کہ وہ مجھ پر بری نظر ڈالنے والوں کی آنکھیں نوچ دیں گے۔ وہ ایسے شخص کو کبھی بھی اپنے گھر کی دہلیز پر قدم رکھنے نہیں دیں گے جس نے ان کی بیٹی کو برباد کیا۔ لیکن میرے تمام اندازے غلط ثابت ہوئے۔ میری والدہ نے الٹا مجھ کو ہی سمجھانا شروع کر دیا کہ فیضان کے سامنے نہ آیا کرو۔ تھوڑی ہی دیر میں فیضان آ گیا۔ اسے دیکھ کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ دونوں پہلے کی طرح پھر باتوں میں مصروف ہو گئے۔ اس وقت میرے تمام اعتماد کے رشتے کرچیوں کی صورت میں بکھر گئے۔ ان کرچیوں کی چبھن ہمیشہ کے لیے دل میں اتر گئی۔ میں مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ حال یہ تھا کہ جب بھی فیضان کو دیکھتی مجھے اپنی ماں سے نفرت ہونے لگتی۔ سوچتی کیا دنیا میں کوئی ماں ایسی بھی ہوگی جو محض چند کاموں کے لیے اپنی خاطر اپنی اکلوتی بیٹی کو غیر محفوظ کر دے گی؟ لیکن اس بات کی جیتی جاگتی مثال میری ماں کی شکل میں میرے سامنے تھی۔ میرے اندر ایک لاوا پک رہا تھا جس کی تپش میں خود ہی جل رہی تھی۔ نفسیاتی اور اعصابی اعتبار میں بہت کمزور ہو گئی۔ ذرا ذرا سی بات میرے اعصاب سے مزاج میں کشیدگی اور تناؤ پیدا کرتی۔ ماں اور گھر سے کوئی دلچسپی نہ رہی۔ جینے کا سہارا اب صرف میرا باپ تھا۔ دن رات سلگتی رہتی۔ آخر میں نے میٹرک کر لیا۔ بہت اچھی طالبہ تھی، لیکن میرا سب کچھ فیضان کی نظر ہو گیا۔ اس نے مجھے اس قدر خوفزدہ کر دیا کہ اپنے اندر کی سرگوشیوں سے بھی خوف کھانے لگی، جس نے میری پڑھائی کو بھی متاثر کیا۔ میٹرک کرنے کے بعد بھی اچھے کالج میں داخلے کا مسئلہ آیا تو امی کہنے لگیں کہ میں والد کے پاس چلی جاؤں، جبکہ والد صاحب کا خیال تھا کہ ہم سب کو ہی ان کے ساتھ دوسرے شہر منتقل ہونا چاہیے۔ امی کا اظہار روکنے اور نہ چاہنے کے باوجود ابو نے تبادلہ دوسرے شہر میں کروا لیا۔ جس دن ہم لوگ جا رہے تھے میں بہت خوش تھی کیونکہ ایک منحوس صورت ہمیشہ کے لیے میری نظروں سے دور ہو رہی تھی۔ میں اپنے والد کے تحفظ کے مضبوط قلعے میں جا رہی تھی۔ ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا، لیکن ہزار کوششوں کے باوجود اس طلح یاد کو اسی گھر میں دفن کر سکی جو میری روح کا ناسور بن گئی۔
اب میں سوچتی ہوں کہ شاید جب تک میری ماں میرے سامنے ہے اس واقعے کو نہیں بھول سکتی، جس نے مجھے وقت کے تپتے ہوئے ریگزار میں ننگے پاؤں جلنے کے لیے چھوڑ دیا، اور میں آج تک آبلا پا اسی دشت میں بھٹک رہی ہوں۔ کراچی۔